اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ان کا شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے وطن کی خیر اور اس وطن پہ قربان ہونے والوں کے اگلے جہان کے رستے بہت آسان اور بہت خوبصورت میرا رب بنائے۔ پاکستان کے 7 اور بیٹے پاکستان کی دھرتی کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میں ایک چوکی پر بارودی گاڑی سے حملہ کیا گیا، اور پھر اطلاعات یہ ہیں کہ خودکش دھماکے بھی ہوئے، جس میں ایک کرنل شہید اور باقی 6 ان کے ساتھ اور فوجی بھی شہید ہوئے۔ میر علی میں فورسز نے در اندازی کی ابتدائی کوشش کو ناکام بنایا۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چوکی سے ٹکرا دی۔ متعدد خودکش بم دھماکے۔ امارت کا ایک حصہ منہدم، 5 بہادر بیٹے بھی شہید۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران 6 دہشت گرد واصل جہنم۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی، کیپٹن محمد احمد بدر وطن پر قربان۔ ناظرین، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی تخلیق پہلے دن سے بہت ساری آنکھوں میں چبھن کا باعث ہے، بہت سارے دلوں میں کانٹا ہے، اور بہت ساروں کے حلق میں یہ ایسا ایک نوالا ہے کہ جو ان سے اتر نہیں رہا۔ اس لیے پاکستان جو ہی بنا تھا اس وقت 1948 میں پہلی لڑائی ہو گئی تھی، اور پاکستان بننے سے پہلے سازش کر کے اس کے بارڈرز کو اس انداز سے جو تقسیم کی گئی، اس میں بے ایمانیاں ایسی کی گئی کہ پنجاب کے بہت سارے فیروز پور وغیرہ کی جو بہت سارا علاقہ تھا جو پاکستان کے حصے میں تھا، اٹھا کے دے دیا گیا بھارت کو، اور پھر اس کی آڑ میں کشمیر جو ہے وہ بھی بہت سارا ان کو دے دیا گیا۔ بہت تھوڑا سا کشمیر جو لڑ کے اس وقت آزاد کروایا گیا۔ ناظرین، ہماری بہادر افواج، بہادر سپاہ وطن پہ ہمیشہ قربان ہوتی آئی ہیں۔ بس دکھ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں بلا وجہ کچھ چیزوں میں بالخصوص سیاست میں سپاہ کو گھسیٹا جاتا ہے، اور پھر عوام اور ہماری بہادر افواج کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو جاتی ہے، یا پیدا کرنے کی دانستہ یا نادانستہ کوشش کی جاتی ہے، اور یہ ہر دور میں تقریباً ہوتا رہا۔ بے شمار عرصہ تو ایسے گزرا پاکستان کا جس میں براہ راست ڈکٹیٹرشپ تھی، فوجی آمر ڈکٹیٹر تھے، اور اگر نہیں تھے تو اس طرح سے مداخلت جاری رہی کہ جس کی وجہ سے ہم پاکستان کے بیٹے ہیں، ہماری پاک افواج وہ پاکستان پہ قربان ہونے کے لیے ہر ہمہ وقت تیار رہتی ہیں، وہ بھی پاکستان کے بیٹے ہیں۔ پاکستان متفقہ مشترکہ طور پہ ہم سب کا ہے۔ آئیے مل کے عہد کرتے ہیں کہ جس طرح سے باجوہ صاحب نے جھوٹا عہد کیا تھا، وہ نہیں، سچا عہد، کہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ ہماری افواج کا، ہماری سپاہ کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا حلف یہی ہے، آئین پاکستان کے تحت ہم اپنے ایک ایک فوجی، اس کے ایک ایک خون کے قطرے، اس کے ایک ایک پسینے کے قطرے کی ہم قدر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماں بہنوں کی سروں کے اوپر آنچل انہی کی قربانیوں کی وجہ سے قائم ہے۔ ناظرین، پرچی والی حکومت جو فارم 45 والی پرچی تھی، اس کو ادھر ادھر کر کے تو فارم 47 والی پرچی پہ جو حکومت بنائی گئی ہے، وہ IMF کے آگے ڈھیر ہو گئی ہے، لیٹ گئی ہے۔ پاکستان کو گروی رکھنے پہ انہوں نے وہ کر دیا ہے۔ جو IMF کے ہتھوڑے سے عوام کی کمر توڑنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس میں بجلی مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرائی، اور جو گیس ہے اس کو بھی مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی، اور پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بھی بڑھائی جائے گی، اور جس کی وجہ سے پاکستانیوں کے لیے خوفناک اور خطرناک قسم کا مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ ناظرین، اچھا بھلا پاکستان چل رہا تھا، 150 روپے پیٹرول اور ڈیزل مل رہا تھا،
179 اور 180 اور 186 روپے تک کا چل رہا تھا ہمارا ڈالر، آٹا 55 روپے کلو، اور بجلی 16-17 روپے یونٹ تک مل رہی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ راتوں رات ایک منصوبہ بنا جس کے تحت حکومت تبدیل ہوئی، اور پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت میں 150 والا پٹرول 350 تک بکا، 179-80-85 روپے والا ڈالر 350 تک بھی میسر ہی نہیں تھا۔ اسی طرح سے آٹا 55 روپے والا جو ہے وہ 250 تک بھی بکا، اور اس وقت بھی 150 سے اوپر کا آٹا جو ہے وہ بازار میں دستیاب ہے، کلو کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ جو اس وقت جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر کے جو اس وقت ہمارے نئے وزیر خزانہ جو فضاؤں میں سے، خلاؤں میں سے اور ہواؤں میں سے ہمارے اوپر وارد اور نازل ہوئے ہیں، وہ ان کا یہ پہلا امتحان ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے آگے کس انداز سے قیمہ بنا کے، کباب بنا کے ان کے آگے پیش کرتے ہیں، یا کوئی روسٹ کر کے کس انداز سے، لیکن کرنا تو ہے انہوں نے۔ پاکستانی عوام کے ساتھ سلوک یہی ہونا ہے، کیونکہ ان کا قصور ہے نا کہ یہ پاکستانی ہیں۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ شکل چنگی نہ ہوئے تو گل چنگی کر لیا کرو۔ ایک وزیر غلط اطلاعات اور نشریات تارڑ، انہوں نے کہا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے افواج پہ جس میں ہمارے 7 جوان شہید ہوئے ہیں، کہ ایک سیاسی جماعت کو انہوں نے نشانہ بنایا جو قیدی نمبر 804 کی جماعت ہے، اور اس کے حوالے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بڑی وطن دشمن جماعت ہے، اور یہ جناب اس کی سرگرمیاں، اور یہ پہلے بھی انہوں نے ایسا کیا، اور پھر جو اب جو سوشل میڈیا پہ شہداء کے حوالے سے جو متنازع باتیں کی جا رہی ہیں اور فلاں اور یہ ہے وہ یہ تارڑ صاحب کو ان کے ڈھنگ کی بات کرنے کا ویسے ہی سلیقہ ان کو کوئی نہیں ہے، اور یہ کسی اب اس سے پہلے تو اور بات تھی، چلیں جو کچھ آپ نے اپنی جماعت کے لیے کیا تھا اس کا افزانہ آپ کو مل گیا، آپ کو ایک وزارت مل گئی ہے، لیکن وزارت اطلاعات و نشریات بڑا ایک محترم مقام ہے، ایک محترم سیٹ ہے، جہاں پہ درست اطلاعات قوم تک اور دنیا تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں تو آپ ناکام ہیں۔ آپ کی وزارت اطلاعات کا عالم یہ ہے کہ حزب اختلاف کے لوگ جب اسمبلی میں بات کرتے ہیں تو آپ کے انڈر جو پی ٹی وی ہے وہ اس وقت خاموش ہو جاتا ہے، اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، اس کے اسپیکر بند ہو جاتے ہیں، اور باقی سارا دن یاوہ گوئی جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کیا قوم کے ساتھ آپ کون سی نیکی کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ ہم ملک کو ترقی کی سیڑھیوں پہ چڑھانے کے لیے اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہم سارے مل بیٹھیں گے، اختلافات بھلا کر ہم سارے یکجا ہو کر کریں گے۔ اور آج بھی احسن اقبال صاحب نے، آپ کے لیڈر نے کہا ہے کہ قوم کو مل کے ان مسائل کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس مشکل سے منجدار میں سے نکلنے کے لیے سارا کچھ مشقت اور کوشش کرنی پڑے گی۔ جب اس طرح کے تارڑ صاحب جیسے وزیر غلط اطلاعات ہوں گے اور جو اس طرح کی باتیں کریں گے، اور کسی ایک سیاسی جماعت کو جن سے وہ شکست کھائے ہوئے ہیں، جن سے وہ ہارے ہوئے ہیں، وہ اگر وہ اس کے حوالے سے ایسی غلط اطلاعات فراہم کریں گے قوم کو، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہاں سے مفاہمت آئے گی، کہاں سے مل بیٹھ کے پالیسیاں بنے گی، کہاں سے پاکستان کو آگے لے جانے کی بات ہوگی، کہاں سے پاکستان کی جو آئندہ نسلیں ان کے لیے بہتر پاکستان ہم تراشنے اور تلاشنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا until and unless کہ حکومت کی طرف سے، اس کی وجہ ہے کہ حزب اختلاف کا یہ فرض نہیں ہوتا، حزب اختلاف رسپونڈ کرتی ہے، آپ پہل کرتے ہیں، آپ چل کے جاتے ہیں، آپ کا چونکہ آپ ہاؤس آپ کے پاس ہوتا ہے، گورنمنٹ آپ کے پاس ہوتی ہے، اس لیے آپ پہل کرنا آپ کا فرض بنتا ہے، لیکن پہل یہ کس قسم کی ہو رہی ہے کہ روزانہ صرف منافقت اور منافرت پہ مبنی باتیں کی جائیں، تو پاکستان کی ترقی ہم خیالوں میں تو کر سکتے ہیں، عملی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، اسرائیل میں اس وقت اسرائیل نے بہت ہی ظالمانہ اقدامات شروع کر رکھے ہیں فلسطینیوں پہ، غزہ پہ اور رفح پہ، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج ایک اور قیدی اسرائیل کی جیل میں تشدد کی وجہ سے اور سخت رویوں کی وجہ سے اور سختیوں کی وجہ سے اس کی شہادت ہو گئی، اور اب تک
جیل میں جو قیدی شہید ہو چکے ہیں ان کی تعداد 14 کی اطلاعات اب تک کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو قوانین ہیں، بین الاقوامی قوانین، ان کے تحت جو جنگی قیدی ہو جاتا ہے، بھلے وہ کون ہو، جس طرح سے ہمارے پاس جس کو ہم نے سزائے موت تو دے رکھی ہے، ایک انڈین جو ہمارے پاس قیدی ہے کلبھوشن یادیو، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے جب تک اس کے باقی معاملات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح سے جو اسرائیل کی قید میں ہیں، اسرائیل کی جیلوں میں بھی فلسطینی قیدی ہیں، ان کی زندگیوں کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اسرائیل ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور اب تک 14 شہادتیں اس حوالے سے ہو چکی ہیں۔ رفح پر ممکنہ حملہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو یورپی کمیشن کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، اور اس کو کسی طور پہ بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پہلے ہی جو غزہ کے لوگ ہیں وہ بھوک کا شکار ہیں، وہ قحط کا شکار ہیں، اور وہ بیچارے مشکلات اور مسائل کا شکار ہیں، جبکہ رفح میں تقریباً 1.5 ملین لوگ رہتے ہیں، 15 لاکھ سے زائد لوگ رہتے ہیں، اور ان پہ حملہ کر کے انہیں جبراً پھر پڑوسی ممالک کی طرف دھکیلا جائے گا کہ وہاں سے وہ نکل کے جائیں اور وہ علاقہ خالی کریں، تو یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے، اور بین الاقوامی قوانین کے تحت بھی اس کی اجازت کسی طور پہ نہیں دی جا سکتی کہ کسی ایک آدمی کو بھی آپ اس انداز سے ڈسپلیس نہیں کر سکتے، اپنے گھر سے نہیں نکال سکتے، کجا کہ 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آپ وہاں سے ٹینکوں اور جو گولہ بارود ہے اس کے زور پہ، توپوں کے زور پہ، اور لڑاکا جہازوں کے بمباری کے زور پہ آپ ان لوگوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، فلسطین کا مسئلہ تبھی حل ہو سکتا ہے جب فلسطین آزاد ہو جائے، اور اس کے لیے اقوام عالم کو مل بیٹھ کے یہ جو سلگتا ہوا ایک انگارہ ہے جو کسی وقت بھی ایک پوری دنیا کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، اس مسئلے کا حل کرنا ضروری ہے، اور کشمیر کے مسئلے کا بھی حل کرنا ضروری ہے۔ 70 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، کشمیری منتظر ہیں حل کے لیے۔ آئیے رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا رب العالمین، فلسطینیوں کے بھی اور کشمیریوں کے بھی مسائل کو تو حل کر دے اپنی خاص عنایت سے۔ اللہ تعالیٰ میرا، ہم سب کا، آپ کا حامی ناصر، پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔